جی آیت نمبر 18 میں لین کے لفظی معنی بالا خانوں کے ہیں، اور یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مومنوں کی روحیں مرنے کے بعد بھیجی جاتی ہیں، اور وہیں پر ان کا اعمال نامہ بھی رہتا ہے۔ پھر ہے کہ مومنوں کا اعمال نامہ چونکہ نیکیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے مقرب فرشتے اس کے اعزاز و اکرام کے طور پر اسے دیکھتے ہیں، یعنی دیکھنے کا مطلب یہ کہ وہ اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 22 سے لے کے 33 تک دیکھیں۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ یقین جانو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں میں سے رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لو گے۔ انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے۔ اور شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوگا جو ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے مقرب بندے پانی پئیں گے۔ جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 37 میں جس چشمے کا ذکر ہوا ہے، جس چشمے کا نام کیا ہے؟ تسنیم، اور یہ تسنیم جنت کے چشمے کا نام ہے۔ اس کا پانی جب اس شراب میں ملے گا تو اس کے ذائقے اور لطف میں بہت اضافہ کر دے۔ آیت نمبر 34 سے 36 تک دیکھیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ہماری سورہ مطففین مکمل ہو گئی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اپنی سورہ انشقاق۔ انشقاق عربی زبان میں پھٹ پڑنے کو کہتے ہیں، یہ بھی قیامت کا منظر ہے۔ انشقاق بھی قیامت کے منظر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب عربی زبان میں اس کے معنی ہوں گے پھٹ جانا، تو کیا چیز پھٹ جائے گی اس کے بارے میں دیکھیں۔ اذا السماء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ یہی کرے، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گی اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے، اس وقت انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کس محنت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ اس سے جا ملے۔ اسی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور عربی زبان میں پھٹ پڑنے کو انشقاق کہتے ہیں، اسی لیے صورت کا نام انشقاق رکھا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 4 میں کہ اس سے مراد وہ مردے ہیں جو قبروں میں مدفون ہیں کہ ان کو قبروں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 4 جو ہے اس میں یہ جو ہے القت ما فیھا وتخلت، یہ ڈیلیوری میں آسانی کے لیے بھی ہے نا، اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو اور یہ آیت پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ڈیلیوری میں بہت آسانی فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 6 کو دیکھیں۔ انسان کی پوری زندگی کسی نہ کسی کوشش میں خرچ ہوتی ہے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کی محنت میں لگے رہتے ہیں، اور جو دنیا پرست ہیں وہ صرف دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتا کرتا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 7 سے دیکھیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا، لیکن وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔
پہلے وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتا تھا۔ اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا۔ بھلا کیوں نہیں؟ اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا تھا۔ اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لے۔ آیت نمبر 17 میں دیکھیے کہ یعنی جن چیزوں کو رات اپنے اندھیرے میں چھپا لے، یہاں شفق، رات اور چاند کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا کہ انسان بھی ایک منزل سے دوسری منزل تک سفر کرتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 18 میں دیکھیں وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور چاند کی جب وہ بھر کر آیت نمبر 18 ہے وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ آیت سجدہ ہے، سننے اور پڑھنے والے دونوں پہ واجب ہو جاتا ہے، آپ بھی سجدہ کر لیجیے گا۔ آیت نمبر 18 سے 25 تک کا ترجمہ دیکھیں، اور چاند کی جب وہ بھر کر پورا ہو جائے کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے چلے جاؤ گے، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کافر لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں، اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اب تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 23 میں دیکھیے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جو ذخیرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں میں جو باتیں چھپا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ آگے دیکھیں سورہ بروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں، کہ اللہ کی مار ان خندق کھودنے والوں پر، اس آگ پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے اور وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے۔ اس میں آیت نمبر 3 میں یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اصل لفظ شاہد اور مشہود ہیں۔ شاہد کے معنی ہیں حاضر ہونے والے، اور مشہود جس کے پاس لوگ حاضر ہوں۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور اس کی تائید میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ جسے امام ترمذی نے کہا کہ اس کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ ہر انسان اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، اور شاہد کا ایک ترجمہ گواہ کے طور پہ بھی کیا جاتا ہے، اور مشہود کا وہ جس کے بارے میں گواہی دی جائے۔ قیامت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی گواہی دیں گے، اس لیے اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ تفسیر کے مطابق ان آیتوں میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس واقعے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پر تھا۔ ایسے شخص کو راہب کہتے ہیں، اور وہ توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا تھا جو اسے بڑی اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جانور شیر تھا اور لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔
لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے اس جانور کو مروا دیجئے۔ اب جو اس نے پتھر اس جانور کی طرف پھینکا تو جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے، چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے اس سے کہا کہ شفا دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ اس نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی بحال کر دی اور وہ توحید پر ایمان لایا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے اس نابینا کو بھی گرفتار کر لیا اور لڑکے اور راہب کو بھی، اور ان سب کو توحید کا انکار کرنے پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے اس نابینا شخص اور راہب کو تو آری سے چروا دیا اور لڑکے کے بارے میں اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دیں۔ لیکن جب وہ لوگ لڑکے کو لے کر اوپر گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس لڑکے نے اور پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے وہ سارے لوگ مر گئے اور لڑکا زندہ رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی اور وہ سب ڈوب گئے اور لڑکا پھر سلامت رہا۔ بادشاہ جب عاجز آ گیا تو لڑکے نے اس سے کہا کہ اگر تم واقعی مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان پر چڑھاؤ اور یہ کہو کہ میں اس اللہ کے نام پر اس لڑکے کو یہ کہو کہ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور تیر لڑکے کی کنپٹی پر جا کر لگا اور وہ اس سے شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ اس موقع پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر اس میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی دین حق کو نہ چھوڑے اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ دیکھیں یہ تھی ایمان والوں کی قربانیاں کہ دین کے نام پر انہوں نے اپنی جانیں لٹا دیں لیکن اپنے دین سے اور اللہ کی وحدانیت سے نہیں پھرے۔ تو یہ اس واقعے میں یہی سارا بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے کس طرح اپنے دین کے لیے قربانیاں دیں لیکن اللہ کی وحدانیت کو تھامے رکھا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک دیکھیں، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا اور بہت قابل تعریف ہے، جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشان بنایا ہے پھر توبہ نہیں کی ہے، ان کے لیے جہنم ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کی ہیں ان کے لیے بے شک جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آگے آیت نمبر 12 سے 22 تک دیکھیں، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے، اور جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ۔ جبکہ اس نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ آگے دیکھیں آیت ہے ہماری سورۃ طارق۔ طارق کے معنی ہیں چمکتا ہوا ستارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر
مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ اب انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اب یہ تاریخ کے جو ہے تھوڑی سی یہ دیکھ لیجیے گا۔ یہ تاریخ کا ترجمہ جو ہے اس کے سورت کے نام پر ہی رکھا گیا ہے، اور اس سے مراد ہے چمکتا ہوا ستارہ، کیونکہ وہ رات ہی کے وقت نظر آتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ خود بھی ہر انسان کے ہر قول و فعل کی نگرانی فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی اس کام پر مقرر ہیں۔ اور آیت نمبر 7 میں جو یہ بتایا گیا نا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، تو اس سے مراد وہ مادہ منویہ ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور اس کے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دھڑ کا یہ درمیانی حصہ ہی اس مادے کا اصل مرکز ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 9 سے لے کر 17 تک دیکھیں۔ جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ قسم ہے بارش برے آسمان کی اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بے شک یہ کافر لوگ چالیں چل رہے ہیں، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ آیت نمبر 12 میں ہے کہ یعنی اس زمین کی جو پانی برسنے کے بعد کونپل کو باہر نکالنے کے لیے پھٹ پڑتی ہے۔ یہاں بارش اور زمین کے پھٹ پڑنے کی قسم کھانے سے بظاہر یہ اشارہ ہے کہ بارش کے پانی سے وہی زمین فائدہ اٹھاتی ہے جس میں اگنے کی صلاحیت ہو۔ اسی طرح دیکھیں قرآن کریم سے صرف وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی گنجائش ہو۔ اور اسی طرح 17 آیت میں ہے کہ ابھی ان کافروں کو سزا دینے کا وقت نہیں آیا، اس لیے فی الحال ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں خود پکڑ لے گا۔ آگے دیکھیں سورہ اعلیٰ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے پروردگار کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص اندازہ دیا، پھر راستہ بتایا، اور جس نے سبزہ چارہ زمین سے نکالا، پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ اے پیغمبر ہم تمہیں پڑھائیں گے، پھر تم بھولو گے نہیں، سوائے اس کے کہ جسے اللہ چاہے۔ یقین رکھو کہ وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں۔ اس میں دیکھیں آیت نمبر 5 میں دیکھیں کہ اس میں کس طرف اشارہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ کچھ عرصے اپنی بہار دکھانے کے بعد وہ بد شکل اور پھر فنا ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی کہ کہیں آپ قرآن کریم کا کچھ حصہ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اطمینان کرا دیا کہ ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ جن احکام کو منسوخ کرنا چاہے گا وہی آپ کو بھلا دیے جائیں گے، باقی جو ہے قرآن آپ کے دل میں اتار دیا گیا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 8 سے لے کر 19 تک دیکھیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَّذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ۔ اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے، اللہ نے کہا کہ ہم اس پر تمہیں آسانی سے چلائیں گے، یعنی اللہ کا راستہ، ہم دین کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دیں گے، لہٰذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا، اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی، لیکن تم لوگ دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔
یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی تھی وہ بذات خود آسان ہے، پھر بھی آپ کو تسلی دی گئی کہ ہم اس پر آپ کو چلنے کے لیے آسان راستہ فراہم کریں گے، یعنی زندہ رہنے کا کوئی آرام اسے حاصل نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 13 کی تفسیر میں اگلی صورت دیکھیں، سورہ غاشیہ، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا؟ بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور۔ وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، دنیا میں اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن۔ عالی شان جنت میں ہوں گے جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ لسعی راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لغیہ فیہا عین جاریہ۔ اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 13 سے 26 تک دیکھیں۔ اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی اور سامنے رکھے ہوئے پیالے اور قطار میں لگائے ہوئے گداز تکیے اور بچھے ہوئے قالین۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ 17 آیت دیکھیں، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا، اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا۔ اب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم نصیحت کیے جاؤ، تم تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، آپ کو زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ ہاں مگر جو کوئی منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ اس کو بڑا زبردست عذاب دے گا۔ یقین جانو ان سب کو یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 17 کی تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا تفسیر کے۔ عرب کے لوگ عام طور سے صحراؤں میں اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور اونٹ کی تخلیق میں جو عجیب خصوصیات ہیں ان سے واقف تھے۔ نیز اونٹوں پر سفر کرتے وقت انہیں آسمان، زمین اور پہاڑ نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اگر اپنے آس پاس کی چیزوں پر غور ہی کر لیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ جس ذات نے کائنات کی حیرت انگیز چیزیں پیدا فرمائی ہیں اسے اپنی خدائی میں کسی شریک کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کائنات کی ان چیزوں کو پیدا کرنے سے قادر ہے وہ یقیناً انسانوں کو مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور ان سے ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ کائنات کا یہ عظیم کارخانہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا انعام دیا جائے اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا ملے۔ آیت نمبر 22 کی تفسیر میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی ہٹ دھرمی سے جو تکلیف ہوتی تھی اس پر آپ کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ کا فریضہ صرف تبلیغ کر کے پورا ہو جاتا ہے، آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں زبردستی مسلمان بنائیں۔ اس میں ہر مبلغ اور ہر حق کے داعی کے لیے بھی ایک اصول بیان کیا گیا ہے، اور وہ اصول کیا ہے کہ اسے اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہنا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ان سے زبردستی اپنی بات منوانے کا ذمہ دار ہے۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ غاشیہ مکمل ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ فجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو کہ آخرت میں جزا و سزا ضرور ہوگی۔ ایک عقل والے یقین کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کافی ہیں کہ نہیں۔ اس میں دیکھیں آیت نمبر 2 میں ہے کہ فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے نا، اس لیے اس کی یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔
اور اس آیت میں خاص 10 ذی الحج کی صبح مراد بھی لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور اس میں عبادت کا بہت ثواب ہے۔ آیت نمبر 3 میں ہے کہ جف سے مراد 10 ذی الحج کا دن اور طاق سے مراد عرفے کا دن ہے، جو 9 ذی الحج کو آتا ہے۔ ان ایام کی قسم کھانے سے ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ آگے آیت نمبر 4 میں دیکھیں کہ یعنی جب رات رخصت ہونے لگے تو ان تمام دنوں اور راتوں کا حوالہ دیا گیا، اور پھر کہا کہ یہ سارے دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک اور بد کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ فرمائے گا، بلکہ نیک لوگوں کو انعام دے گا اور برے لوگوں کو سزا۔ چنانچہ صورت میں انہی دونوں باتوں کو نہایت بلیغ انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 6 سے لے کر 6 سے 14 تک دیکھیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا، اور میخے والے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی اور ان میں بہت فساد مچایا تھا، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں آیت نمبر 7 میں جو ہے نا، ارم ذات العماد کیا ہے؟ ارم قوم عاد کے جد اعلیٰ کا نام ہے، اس لیے قوم عاد کی جس شاخ کا یہاں ذکر کیا گیا اس کو عاد ارم کہا جاتا ہے، اور ان ستونوں والا کہنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے قد و قامت اور ڈیل ڈول جو ہے وہ بہت زیادہ تھے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ انہوں نے کچھ اور حضرات نے اس کی وجہ یہ بھی بتائی کہ انہوں نے اپنے تعمیرات میں بڑے بڑے ستون بنائے ہوئے تھے نا، سے نے کہا نا کہ یہ اونچے اونچے ستونوں والے قوم ارم کے ساتھ۔ پھر آیت نمبر 10 میں دیکھیے کہ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا، جیسے حضرت آسیہ نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا نا، کہ جب وہ ایمان سے نہیں ہٹی تھیں تو اس نے ان کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ دی تھیں، اور جب ایک میخ اندر جاتی تھی تو وہ اور مسکراتی تھیں، ہنستی تھیں، تو وہ حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا، تو وہ دعا مانگتی تھیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ تو جیسے ہی میخ اندر جاتی تھی اللہ جنت کے دروازے ان کے سامنے کھول دیتا تھا، ان کی جنت ان کے سامنے کھول دیتا تھا، تو وہ اس کو دیکھ کر مسکراتی تھیں، تو اس پر یہ حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے جو ہے نا اتنی تکلیفیں سہ کر بھی مسکرا رہی ہے۔ تو یہ تھا کہ اللہ ان کے ساتھ تھا اور اللہ ان کو اپنا ٹھکانہ یعنی جنت دکھایا کرتا تھا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 15 سے 23 تک دیکھیں۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و کرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی، فَيَقُولُ رَبِّ أَحْسَنَ كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے تو میری توہین کی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار اور قطاریں باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، تو اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، اور اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا، یعنی اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 16 میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق فرمائی ہے، لہٰذا رزق میں تنگی ہو تو اسے اپنی توہین سمجھنا بھی غلط ہے، اور رزق میں زیادتی ہو تو اسے لازماً اپنی عزت سے تعبیر کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے جو نیک نہیں ہیں۔ اور آیت 23 میں بھی یہ ہے کہ یعنی اس وقت اگر کوئی شخص ایمان لانا بھی چاہے تو ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایمان تو وہی معتبر ہے جو قیامت اور موت سے پہلے پہلے انسان لے آئے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 24 سے 30 تک دیکھیں۔ یقول یا لیتی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذاب احد ولا یوثق وثاق احد یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ کہے گا کہ کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا،
پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اب یہاں دیکھیں آیت نمبر 27 میں ہے کہ یہ قرآن کریم کے اصل لفظ نفس مطمئنہ کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ 27 میں اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، تو نفس مطمئنہ اس سے مراد انسان کا وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے کرتے بالکل سکون پا گیا، یعنی جو انسان اللہ کی بہت زیادہ اطاعت کرتا ہے، ہر حال میں اس کے ساتھ راضی رہتا ہے، اس کی رضا میں راضی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایک سکون جو ہے وہ دے دیتا ہے، اور پھر اس کے دل کو اتنا سکون آ جاتا ہے نا کہ بڑی سے بڑی مشکل تکلیف بھی آ جائے تو وہ اس میں پریشان نہیں ہوتا، اور پھر کیا کیا اور نافرمانی سے محفوظ ہو گیا۔ سورہ فجر الحمدللہ یہاں مکمل ہوئی۔ سورہ بلد دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بلد ہے مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ حضرت آدم کی جو اولاد ہیں ان کو کہا جا رہا ہے والد وما ولد۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد یحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدینہ النجدین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں شہر کی جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو۔ کون سا شہر؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے؟ آیت نمبر 2 میں ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد شہر مکہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا کیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقیم ہونے کی بنا پر اس کے تقدس میں اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ اضافہ فرما دیا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 3 میں ہے کہ باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، چونکہ تمام انسان انہی کی اولاد ہیں، اس لیے آیت میں تمام نوع انسانی کی قسم کھائی گئی ہے۔ آیت نمبر 4 میں دیکھیں کہ اس کی تفسیر میں ہے کہ یہ ہے وہ بات جو قسم کھا کر فرمائی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا حاکم ہو یا دولت مند شخص، اسے زندہ رہنے کے لیے مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ ہاں، مکمل راحت کی زندگی جنت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ راحت کی جگہ نہیں ہے، دنیا مشقت کی جگہ ہے، راحت کی جگہ پھر جنت ہے۔ اس لیے یہ ہدایت دی گئی کہ انسان کو دنیا میں جب کسی مشقت کا سامنا ہو تو اسے یہ حقیقت یاد کرنی چاہیے کہ خاص طور پر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں پیش آ رہی تھیں، اس آیت نے ان کو بھی تسلی دی، اور یہ بات کہنے کے لیے اول تو شہر مکہ کی قسم کھائی، اور پھر یہ کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقیم ہونے کا حوالہ دینا بھی مقصود تھا۔ افضل ترین پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین شہر میں یعنی مکہ میں مقیم ہیں، لیکن مشقتیں ان کو بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ افضل ترین شہر ہے یا افضل ترین پیغمبر ہیں تو انہیں سب سے زیادہ مشقتیں اٹھانی پڑیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کی قسم کھانے سے اشارہ ہے کہ انسان کی پوری تاریخ پر غور کرو تو یہ حقیقت ہر جگہ نظر آئے گی کہ انسان کی زندگی مشقتوں سے بھری پڑی ہے۔ پیدائش سے لے کر مرنے تک، بڑھاپے تک مشقتیں ہی مشقتیں ہیں، شاید ہی کوئی لمحہ ہو جو اس کے لیے سکون کا ہو، ورنہ مشقتیں ہیں۔ آیت نمبر 6 کی تفسیر میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں کئی کافر ایسے تھے جنہیں اپنی جسمانی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ نیز وہ آپس میں دکھاوے کے طور پر کہتے تھے کہ ہم نے ڈھیر ساری دولت جمع کر لی ہے، اور خرچ کرنے کو اڑا ڈالنے سے تعبیر اس لیے کرتے کہ گویا ہمیں اس خرچ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے،
ख़ास طور پر یہ بات وہ اس دولت کے بارے میں بھی کہتے تھے جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں خرچ کی، یعنی جو کچھ خرچ کیا دکھاوے کے لیے کیا، پھر اس پر ناز کرنا کیسا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ کس کام میں اور کس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ اور آیت نمبر 10 میں پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 10 کی تفسیر میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کے راستے دکھا دیے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دونوں راستے کھول دیے، نیکی کا بھی بدی کا بھی، اور انسان کو اختیار دے دیا، آپشن دے دیا، چاہو تو نیکی کا راستہ اپنا لو، چاہو تو بدی کا راستہ اپنا لو، لیکن بدی کا راستہ اختیار کرو گے تو سزا ہوگی، اور نیکی کا کرو گے تو انعام ملے گا، یعنی جنت ملے گی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں آیت نمبر 11 to 20 دیکھیں، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیمًا ذا مقربہ أَوْ مِسْکِینًا ذا مَتْرَبَةٍ۔ پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا، کسی رشتہ دار یتیم کو، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رول رہا ہو۔ آپ دیکھیں پیچھے بھی کتنی دفعہ انہی صورتوں میں، آخری صورتوں میں ذکر آیا ہے نا کھانا کھلانے کا۔ تو کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، ملنے جلنے والے ہوں، غریب مسکین کوئی بھی ہوں، ان کو کھانا کھلانے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر ہے کہ پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیبوں والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں، ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 11 میں دیکھیں کہ گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیانی راستوں کو کہتے ہیں، اور یہاں گھاٹی میں داخل ہونے سے مراد ثواب کے کام کرنا ہے، اور ان کو گھاٹی میں داخل ہونا اسی لیے کہا گیا کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 18 کی تفسیر میں جو کہا گیا ہے کہ اصحاب المیمنہ، اصحاب المیمنہ کون ہیں؟ وہ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 19 میں کیا کہا گیا؟ آیت 19 میں کہا گیا اصحاب المشأمہ، یہ اصحاب المشأمہ کون ہیں؟ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، جن سے مراد وہ بدکار ہیں جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 20 میں دیکھیں، یعنی اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ وہ دوزخیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پائیں۔